جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نور مقدم کیس میں ایک بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ پیشی سے چند گھنٹے قبل مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے جیل میں جھگڑا کیا ہے اور خود کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جیل حکام نے کچھ سیکیورٹی میئرز لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور امریکی سفارت خانے سے جو مدد کے لیے ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے اور ان کے پیرنٹس کی جانب سے، وہ ان کی توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ عاصمہ رانی کے قتل کیس سے متعلق بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ مرکزی ملزم جس کو سزائے موت ہو گئی تھی مجاہد افریدی، اس کو عاصمہ رانی کے والد نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے اپنے خاندان میں تنازع کھڑا ہوا، اور آج اس حوالے سے جرگہ ہوا ہے۔ جرگے میں کچھ بڑے اہم فیصلے لیے گئے ہیں، اور آیا عاصمہ رانی کے والد نے پیسوں کی خاطر یہ صلح کی یا معاملہ کچھ اور تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ایک الگ تھلگ سیل میں رکھا گیا، اور 2 قیدیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ باری باری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر ظاہر جعفر کی نگرانی کریں گے، تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی کسی طرح کی سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کر سکے، یا وہ کوئی اس طرح کا عمل نہ کر سکے جو اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو یا اس کی جان اور سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ جیل حکام نے ہر طرح سے اس کی سیکیورٹی اور اس کی نگرانی کو یقینی بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش تک نہیں دیا ہوا کہ کہیں وہ ان چیزوں سے بھی خود کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے کہ کل تھراپی ورکس کے سی او جو طاہر ظہور ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی بہت سارے حقائق بتائے، اور کیس اور یہ سارا معاملہ ایک بالکل مختلف رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک الگ اینگلز اس کیس کے مزید سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ ہمارے دوست شاہد ثقلین صاحب نے بھی شیئر کی، اور عرب نیوز کی رپورٹر ہیں مس سمیرہ، ان کے ساتھ یہ سارے حقائق اور یہ ساری ڈیٹیلز جیل سپرنٹنڈنٹ نے شیئر کی کہ جن 2 قیدیوں کو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے سیل کی نگرانی کے لیے لگایا گیا تھا، ان 2 قیدیوں کے ساتھ اس نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، اور یہ جھگڑا کرنے کی کوشش کوئی ایک مرتبہ نہیں، یہ متعدد مرتبہ کی گئی، اور باقاعدہ ان کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی، اور اس کے علاوہ ان کو بار بار پرووک کیا گیا جھگڑا کرنے کے لیے، لیکن جو دونوں قیدی تھے انہوں نے فوری طور پر جیل اتھارٹی کو اس معاملے کے بارے میں انفارم کیا، اور باقاعدہ تحریری درخواست دی کہ ہم مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم جو دونوں ساتھی ہیں ہم دونوں کو الگ کر دیا جائے اور کسی دوسرے سیل میں شفٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب اس پورے معاملے کی انکوائری ہوئی تو حقائق کچھ اس طرح کے سامنے آئے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر جیل کے اندر جھگڑا کر کے جو 2 قیدی اس کی نگرانی کے اوپر لگائے گئے تھے، وہ خود کو زخمی کرنا چاہتا تھا، یا وہ کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس کی سلامتی کو یا اس کی جان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی زخمی کرنے کی ہی نیت ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنے کی، کہ آپ کسی کو پرووک کریں، وہ آپ پر حملہ کرے، آپ اپنے بچاؤ کے لیے یا جھگڑے کا سین بنا کر آپ ان پر حملہ کریں، اور جواب میں آپ کے سامنے جب 2 بندے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، اور مار پیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جواز ہوگا جیل کے اسپتال میں شفٹ ہونے کا، کیونکہ جیل حکام نے یہ بھی بتایا کہ جو امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کے ساتھ، ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی اور امریکی قونصلیٹ
کونسل جنرل کے ساتھ جب اس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو اس میں بار بار ظاہر جعفر اس بات کی استدعا کر رہا تھا، بار بار درخواست کر رہا تھا کہ بطور امریکی شہری مجھے جیل کے اندر بہتر سہولیات دی جائیں، مجھے یہاں پر جو بی کلاس کی سہولیات ہیں، یعنی کہ میرے سیل کے اندر ٹی وی ہو، اخبار ہو، بیڈ ہو، گھر کا کھانا ہو، بہتر ماحول ہو، لیکن چونکہ بہت حساس کیس ہے اس لیے جیل حکام نے کوئی اس طرح کا رسک نہیں لیا اور انہوں نے ایک الگ تھلگ سیل کے اندر اس کو قید رکھا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا تو یہ سیل کی سلاخوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے یا سویا رہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے اور لیٹے لیٹے باہر سے آنے جانے والوں کو دیکھ کر اپنا وقت کاٹتا ہے۔ کوئی اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں جس طرح جیل کے اندر ہوتی ہے۔ قیدیوں کو باقاعدہ باہر نکالا جاتا ہے بیرک سے، باقاعدہ وہاں پر کھیل کا میدان ہوتا ہے، باقاعدہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن ظاہر جعفر کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے یہ اپنے سیل میں ہی گزارتا ہے۔ اب جیل حکام نے اس کے سیل کے باہر گارڈز تعینات کر دیے ہیں، سنتری تعینات کر دیے ہیں جو 24 گھنٹے مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی دیں گے، اور ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے اس کے سیل سے 20 فٹ دور رہنا ہے اور 20 فٹ کا فاصلہ ہر حال میں مینٹین رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو امریکی سفارت خانے سے درخواست کی گئی تھی ظاہر جعفر کی جانب سے بہتر سہولیات کی، وہ امریکی سفارت خانے نے ہماری اطلاعات کے مطابق ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی درخواست یا اس طرح کی سہولیات کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو بھی سہولیات ملنی ہے وہ جیل مینول کے مطابق جیل حکام ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ اب باقاعدہ ٹرائل کا فیز شروع ہونے والا ہے، چھٹیاں بھی عدالتوں کی ختم ہو چکی ہیں، اور ایک بڑا حساس نقطہ اس معاملے میں وہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم صاحب، تھوڑا سا ان کی تکلیف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سیشن عدالت میں جو مالی کی درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے، وہاں بھی شوکت مقدم صاحب کو ہر حال میں بطور مدعی مقدمہ جانا پڑتا ہے۔ تھراپی ورکس کی جو ٹیم تھی جن کی ضمانت منظور ہوئی، اس ضمانت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، وہاں بھی ان کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پینڈنگ ہے، وہاں پر بھی ہر پیشی پہ ان کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائل کے لیے جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں وہاں پر بھی ہر پیشی پر جانا پڑتا ہے۔ ایک اکیلا شخص، کمزور شخص، آپ اندازہ کریں اس کی تکلیف کا۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے، ان کو ہمت دے، ان کو سلامتی دے، تاکہ وہ اس قاتل درندے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ، آپ نے وہ کیس دیکھا ہوگا کہ شادی سے انکار پر ان کو بے دردی سے ملزم مجاہد افریدی نے قتل کیا، اور انہوں نے مرتے مرتے یعنی کہ آخری سانسوں میں پولیس کو بیان دیا اس میں عاصمہ رانی نے، اور پولیس کو مرکزی ملزم کا نام بتایا۔ اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، انہوں نے خود نوٹس لیا۔ خیبر پختونخوا پولیس ایکٹیو ہوئی، مجاہد افریدی متحدہ عرب امارات فرار ہو گیا، وہاں سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروائے گئے اور انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا۔ تیز ترین ٹرائل تھا، اور جون 2020 میں سیشن عدالت سے سزائے موت ہوگی۔ سزائے موت ہونے کے بعد صرف 2 ان کے پاس آپشنز بچتے تھے تختہ دار سے بچنے کے لیے اور پھانسی سے بچنے کے لیے۔ وہ ایک اپیل ان کی ہائی کورٹ میں تھی، دوسری سپریم کورٹ میں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی مزید راستہ یا آپشن نہیں تھا۔ اس کے بعد اچانک سے خبریں آئیں کہ عاصمہ رانی کے والد نے مرکزی ملزم جو اس کیس میں تھا مجاہد افریدی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کا ویڈیو بیان بھی آیا۔ ویڈیو بیان میں انہوں نے تمام لوگوں کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور ان کی مدد سے یہ اعلیٰ حکام تک معاملہ پہنچا اور باقاعدہ ٹرائل ہوا، سزائے موت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں،
اور میں امید کرتا ہوں میرے اس فیصلے میں بھی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے تو کیا ساتھ کھڑے ہونا تھا، ان کے اپنے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان کے جو آسمہ رانی کے ماموں جو ہیں انہوں نے وہاں پر لکی مروت میں جرگہ بلا لیا، اور اس کے بعد وہ جرگہ چلتا رہا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ یہ ان کا ٹرائب بھی مروت ٹرائب ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا معاملہ تھا، تو اس کا جرگہ لکی مروت میں ہونا چاہیے تھا، یہ کوہاٹ میں کیوں ہوا؟ اصل معاملہ، اصل جھگڑا ان دونوں خاندانوں کے مابین، یعنی کہ ایک ہی خاندان کے مابین، آسمہ رانی کے ماموں اور والد کے مابین یہ جھگڑا تھا، کیونکہ کوہاٹ میں جرگہ ہوا تھا، اور کوہاٹ جو علاقہ ہے وہ مجاہد افریدی کے قبیلے کا، یعنی کہ افریدی قبیلے کا علاقہ ہے، وہاں پر افریدی قبیلے کی اکثریت ہے۔ آج باقاعدہ ایک اور جرگہ ہوا، اس جرگے میں آسمہ رانی کے ماموں کو بھی رضامند کر لیا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ گلے لگا کر اور جرگے کے اندر سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں آسمہ رانی کے والد نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا خون معاف کرتا ہوں، اور میں مزید اس کیس میں پیروی نہیں کروں گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بڑی بھاری بھرکم رقم لی گئی ہے، کروڑوں میں، اور بیرون ممالک کچھ جائیداد کا ذکر بھی سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال چونکہ اسلام اور شریعت کی روح سے ان کے ہاتھ میں تھا یہ فیصلہ، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، اور ان کو یہ حق حاصل بھی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی بیٹی کا خون معاف کریں، چاہیں تو اپنی بیٹی کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں۔ لیکن یہ سبق ہے ان جذباتی پاکستانیوں کے لیے جو ہر کیس میں بلا وجہ اس طرح جذباتی ہو کر سسٹم کو کوستے ہیں، پاکستان کو کوستے ہیں، اپنے ملک کو کوستے ہیں۔ آپ پاکستان کو، نظام کو، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی پولیس کو کوسنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کر کے بیرون ممالک سے پولیس نے باقاعدہ ٹیمیں بھیج کر مجرم کو گرفتار کیا، فورینزک ہوا، دن رات محنت ہوئی، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، پرائم منسٹر تک معاملہ گیا، اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ معاف کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مظلوموں کو اس دنیا میں ہی، ان کی زندگی میں ہی انصاف دے، اور ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔